ولایتی لفظ نہیں ہے فیمنزم. فیمنزم ہماری وہ سوچ ہے جو ہمیں اپنے ہم جنسوں سے کنیکٹ کرتی ہے تاکہ ہم ان کو سپورٹ کر کے کہیں بہت نیچے سے اوپر آنے کی منزل چڑھنے اور طے کرنے میں مدد کریں. سمپل گھریلو باتیں تھی جو میں فیمنزم سمجھتی تھی. پھر مجھے بڑے ہو کے پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑی فلسفی ہے. یہ بہت بڑی فلسفی ہے اور اس میں بہت اور بھی گہرائیاں ہیں. لیکن جو میرا بیسک کانسیپٹ بنا تھا وہ ان بنیادوں پہ بنا تھا. آپ بتائیے کہ آپ کا اس پہ تبصرہ کیا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا جو جینڈر انیکوالٹی رینک ہے 156 ممالک میں، وہ تو 153 نمبر پہ ہے، کئی سالوں سے ایسے ہی ہے. ان سارے چیزوں نے جو مجھے ایکسپوجر نے جو مجھے سبق دیا وہ یہ تھا کہ بھی کسی بھی شعبے میں کہیں بھی مجھے کوئی بہتری نظر ہوتی ہوئی نہیں آئی. ان سارے چیزوں نے جو مجھے ایکسپوجر نے جو مجھے سبق دیا وہ یہ تھا کہ بھی کسی بھی شعبے میں کہیں بھی مجھے کوئی بہتری نظر ہوتی ہوئی نہیں آئی. سوری اف آئی ایم بلنٹ. میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو غریبوں کی حالت سدھارنے کے نعرے لے کے آئے تھے وہ خود تو بہت سدھر گئے. جی بہت بڑے کیا کہوں کہ دولت کے انباروں میں کھیلنے لگے اور ان کی زندگیاں جو تھیں وہ جیسے کنچلی بدلتے ہیں نا سانپ، ان کی بھی ایک دم سے جون بدل گئی. میں نے آنکھوں سے دیکھا. 42 سال کا پروفیشنل سفر جو میں نے دیکھا اس میں کہ 90 کی دہائی کے بعد سے لوگوں نے جو دعوے کیے جن کمیونٹیز کی حالت بدلنے کے، ان کے ساتھ تصویروں کی البمز تو بھر گئیں، اخباروں کے صفحے بھی بھر گئے، ان لوگوں کی حالت نہیں بدلی. السلام علیکم، آداب، ہیلو سارے جو فیمنسٹ ہیں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، اور جتنے بھی فیمنسٹ ہیں جس بھی جینڈر آئیڈینٹی کے ساتھ، وہ ہمیشہ کی طرح ہر وقت اسی سوچ میں رہتے ہیں، اسی لگن میں رہتے ہیں کہ کس طرح معاشرے کو ایکول بنایا جائے اور سوشل جسٹس جو ہے وہ نظر آئے. اور آج اسی حوالے سے فیمنزم کی کئی ڈائمینشنز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی مایہ ناز ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس ایڈوکیٹ اور ڈیفینڈر ہیں، ایکیڈیمک رہی ہیں، اور ابھی ان کی جو حالیہ ایک مصروفیت ہے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو قومی کمیشن ہے برائے انسانی حقوق، وہاں یہ بلوچستان کی نمائندگی کر رہی ہیں بحیثیت ممبر. پروفیسر ڈاکٹر فرخندہ اورنگزیب، آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمیشہ میرے ساتھ بہت ہی اپنائیت سے اور شفقت سے پیش آتی رہی ہیں، اور جتنی بھی مصروف ہوں آپ نے ہمیشہ مجھے ٹائم دیا. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. بہت شکریہ آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا. مجھے آپ سے بات کرنا ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. That's very kind of you. I'm so honored کہ میں آپ کو جانتی ہوں، چونکہ بہت سارے ینگ لوگ فیمنزم کے اسٹوڈنٹس، جینڈر اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس، ہیومن رائٹس کے، ویمن رائٹس کے اسٹوڈنٹس جو چیزیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، آپ ان کا حصہ رہی ہیں. خاص طور پہ جہاں تک مجھے یاد ہے کہ جو بیجنگ کی جو کانفرنس تھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، چوتھی بڑی کانفرنس، عالمی کانفرنس 1994 میں، اس میں جو پلیٹ فارم فار ایکشن میں جو ایجنڈا پیش کیا گیا، جو ایکشن پلان پیش کیا گیا، تو آپ جسے کہتے ہیں اس کی ایک وٹنس تھیں، آپ نے وہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا. تو وہ ہسٹری جو ہے جب کریٹ ہو رہی تھی، ہر اسٹوری واز کریٹڈ، آپ اس وقت تھیں وہاں پہ. اس کے علاوہ آپ نے پاکستان میں ایکٹیویزم کی لینڈسکیپس کو دیکھا، خود اس میں کنٹریبیوٹ کیا، پڑھایا. اس تمام سفر میں جب آج 2022 میں اگر آپ سے میں پوچھوں کہ ڈاکٹر فرخندہ آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفائن کریں گی، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ سوال تو مشکل ہے رخشندہ، اپنا آپ ڈیفائن کرنا. لیکن میں اگر اپنے بارے میں کبھی کچھ کہوں تو میں یہ دیکھتی ہوں
کہ میں بہت ہی ایک مائنیوٹ بہت ہی جسے کہتے ہیں ادنا سی ایک کارکن ہوں ان ساری تحریکوں کی کہ جو ہم نے اپنی خواتین کے بہتری کے کاز کے لیے جن میں حصہ لیا ان کی ایک بہت ادنا سی کارکن دیکھتی ہوں اسپیک ان این اوشن جیسے، کیونکہ یہ بہت وسیع تر فیلڈ ہے اور میں اس میں ایک ذرے کے برابر ہوں. چاہتی ہوں کہ جیسے چڑیا کی چونچ سے پانی بھرا جاتا ہے میں بھی کوئی ایک پانی کا قطرہ ڈال کے شاید اپنے حصے کا کوئی کردار ادا کر سکوں اور سرخ روح ہو سکوں. تو بس یہ میری چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے اپنے بارے میں. واہ. اور میں ہمیشہ یہ مانتی رہی ہوں اور آج آپ نے پھر ایک دفعہ ویلیڈیٹ کیا کہ جو بالکل جینوئن اسکالرز ہوتے ہیں اور جو بہت پیشنیٹ ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بہت ہمبل ہوتے ہیں. ورنہ آج کل تو میں دیکھتی ہوں کہ 2 دن کی ٹریننگ کے بعد یا کسی ٹریننگ میں چوتھی نشست پہ بھی بیٹھ کے جب میں سوشل میڈیا پہ جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ بھئی سب لیڈرز ہیں اور کارکن تو کوئی ہے ہی نہیں. تو زبردست. ہم جو ادنا کارکن ٹھہرے. میں تو اکثر لوگ مجھے ہاں یہ ہے تو میں وہی سوچتی ہوں کہ بھئی میری اعلیٰ تعلیم کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے. میں بہت شکر گزار ہوں زندگی کی کہ ایسا ہے اور ہمارے مینٹرز جو ہیں وہ آپ جیسی شخصیات رہی جنہوں نے ہمیشہ انکساری کو اور خلوص کو اور بہت ایمانداری سے کام کرنے کو ہی اپنے ویلیو سسٹم کا حصہ بنایا. اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ فیلڈ تو بہت وسیع رہا جس میں آپ نے اپنے آپ کو ایک قطرے سے اور ادنا کارکن سے تشبیہ دی ہے، تو یہ جو فیلڈ وسیع ہے اس کو ہم فیمنزم کہتے ہیں. تو یہ جو فیمنزم ہے یہ سوال شاید جو لوگ ریگولرلی مجھے اس پوڈ کاسٹ سیریز میں دیکھ رہے ہیں وہ شاید تنگ آ گئے ہوں، لیکن کیا کریں بات تو صحیح ہے. ابھی بھی یہ لفظ یہ کانسیپٹ گھبرا دیتا ہے، خوفزدہ کر دیتا ہے، کنٹروورشل بن جاتا ہے. تو آپ اپنے تجربے کی روشنی میں ایک پاکستانی عورت ہونے کی حیثیت سے اور ایک جو صوبہ ہے ہمارا بلوچستان اس کو نہ صرف آپ آج کل ریپرزینٹ کر رہی ہیں بلکہ اب کئی اسائنمنٹس میں آپ نے بلوچستان کو ریپرزینٹ پہلے بھی کیا. تو ان تمام کانٹیکس کو اگر اکٹھے آپ جب دیکھیں تو پھر آپ فیمنزم کو اس تصور کو کس طرح بیان کریں گے؟ رخشندہ، میں نے فیمنزم کی جو بیج تھے وہ اپنے گھرانے میں خاندان میں دیکھے. وہ اس طرح سے کہ میری پھوپھیاں اپوا کی بانیوں میں سے تھیں اور میں جب ان کو ملتی تھی دیکھتی تھی بہت پڑھی لکھی تھی، اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ تھی. جب انہوں نے اپوا بنایا اور ہمارے بچپن میں جب وہ اپوا کی میٹنگز کرتی تھیں اور ان میں بات کرتی تھیں تو فیمنزم کی جو بنیاد ہم سمجھے تھے وہ یہ تھی کہ ان سے ہم سنا کرتے تھے کہ عورتوں کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے، عورتوں کے لیے، عورتوں کو یہ امپاور کرنے کے لیے، عورتوں کی اس بھلائی کے لیے. تو میں نے بچپن سے یہ جانا اور وہ اتنی سمپل تھی، ہمیشہ وہ کاٹن کی ساڑیاں پہنتی تھیں اور مطلب ایک ان کا ایک جو زندگی کا سادہ اسلوب تھا، بہت سمپل بہت سمپل کی باتیں سن کے اپنی بڑوں کی تو ہم یہ جانتے تھے کہ بھئی خواتین کے مقاصد کے لیے جو ہم کام کریں تو اس کے اندر سادگی بہت ضروری ہے. تو میرے بچپن کا جو کانسیپٹ تھا فیمنزم کا وہ یہ تھا کہ خواتین کو ہم سپورٹ کریں ان کے کاز کے لیے، ان کی جو فریڈمز آف لائف ہے ان کے لیے، ان کی اچیومنٹس کے لیے، ان کے تعلیم کے آگے پڑھائیوں میں بڑھاوے دے کے لیے سپورٹ سسٹم ہے جو، اور اس میں جو وہ جد و جہد ہے وہ فیمنزم ہے. یہ مطلب ہمارے بچپن کا ایک تصور تھا اور اسی کے بنیاد پہ اپنی زندگی کے جو پیٹرنز تھے میں نے وہ سیٹ کیے. اور میں یہ سمجھی کہ کوئی ولایتی لفظ نہیں ہے فیمنزم. فیمنزم ہماری وہ سوچ ہے جو ہمیں
اپنے ہم جنسوں سے کنیکٹ کرتی ہے تاکہ ہم ان کو سپورٹ کر کے کہیں بہت نیچے سے اوپر آنے کی منازل چڑھنے اور طے کرنے میں مدد کریں. تو فیمنزم میرے نزدیک یہ تھا کہ خواتین کے کاز کے لیے ان کو آگاہ کریں کہ ان کے لیے کیا ہونا چاہیے، اور پھر ان کو ان کے حقوق کے بارے میں جاننا ہو، ان کو بتانا پڑے کہ تعلیم کے لیے اڑ جاؤ، یہ کر لو. مطلب بہت سمپل گھریلو باتیں تھی جو میں فیمنزم سمجھتی تھی. پھر مجھے بڑے ہو کے پتا چلا کہ یہ ایک بہت بڑی فلسفی ہے، یہ بہت بڑی فلسفی ہے اور اس میں بہت اور بھی گہرائیاں ہیں. لیکن جو میرا بیسک کانسیپٹ بنا تھا وہ ان بنیادوں پہ بنا تھا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ کی بنیاد تو بڑی مضبوط تھی اور کانسیپٹ شروع سے ہی بڑے کلیئر تھے، گھر کے ماحول کی وجہ سے بھی. کچھ یہ میں سمجھتی ہوں گفٹڈ بھی لوگ ہوتے ہیں، آپ ان میں سے ایک ہیں. لیکن یہ جو اتنا طویل سفر ہے اس میں یقیناً آپ کو کچھ چیلنجز پیش آئے ہوں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ خاص طور پہ نوجوان خواتین کی انسپریشن کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کیا کہوں، ان کو حوصلہ دینے کے لیے بلکہ، کہ ان کو بتائیں اگر آپ کمفرٹیبل ہیں کہ آپ کے اس بالکل. پروفیشنل لائف میں کیا 3 بڑے چیلنجز رہے جو آپ کو جسے کہتے ہیں نا، جس نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کیا ہو کہ یہ مجھے صرف عورت ہونے کی وجہ سے پیش آ رہی ہے یہ مشکل، اور پھر میں اس کو اس طرح ایڈریس کروں گی. اور یہ بھی میں ایک سپلیمنٹری سوال ساتھ کروں گی کہ عمر اور تجربے کے اس حصے میں کیا اب بھی آپ کو پروفیشنل لائف میں چیلنجز پیش آتے ہیں؟ رخشندہ، ایسا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ کہ چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو باہر سے زیادہ نہیں ہوتے. یہ تو آپ بھی سمجھتی ہیں بطور خاتون کے کہ چیلنجز اندر سے زیادہ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے باوجود کہ میرا گھرانہ بہت پڑھا لکھا، والدین بہت روشن خیال پڑھے لکھے، بہت انہوں نے ہمیں جو پرورش کی وہ ٹام بوائے ٹائپ لوگوں کی طرح کی، لیکن پھر زندگی کے کچھ معاملات ایسے آتے ہیں کہ جہاں آ کے ایک بار یہ بات آتی ہے کہ لڑکی ہے. تو وہاں جو چیلنجز آئے انہوں نے مجھے بہت اسٹرینتھ اس طرح دی کہ جو چیلنجز میں نے فیس کیے، جیسے خاندان کے کسی بزرگ نے اگر یہ کہا کہ یہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں کو ایجوکیشن میں اور پھر ان کی جو اٹھان ہوگی وہ کیا ہوگی، تو ہماری جو فیملی تھی، جو پیرنٹس تھے، جو گرینڈ مدر تھی، دے اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ کہ ان کی اٹھان کا فیصلہ ان کا مستقبل خود کر دے گا. آپ لوگ ججمنٹل اگر ہیں تو آپ اپنے نظریات کو اپنے تک ضرور رکھیے گا. تو یہ پہلا چیلنج تھا جو مجھے فیل ہوا کہ کسی نے کہا کہ یہ پڑھائے چلے جا رہے ہیں، لڑکی کو پڑھائے جا رہے ہیں اور کہیں نسبت ہی نہیں ٹھہراتے ہیں. تو میرے والدین اس بات کے بالکل قائل نہیں تھے اور میری دادی جان بھی اس بات کی بالکل قائل نہیں تھی کہ اور لڑکیوں کو بندھن میں کسی جگہ جکڑ کے پھر ان کی جو ترقی اور ان کی اٹھان اور ان کی جو پرورش میں ان کے آگے بڑھنے کے مواقع ہیں ان کو کسی طرح سے کوئی قدغن آئے. تو ان چیلنجز نے مجھے یہ سکھایا. پھر میں جب شادی کے بعد میں نے جاب کا ارادہ کیا تو سب سے زیادہ سپورٹو میری ساس اور میرے شوہر سسر تھے، لیکن جو ہمارے ان کے خاندان کے لوگ تھے ان کو ہوا کہ کل آئی بہو آج جو ہے نا جاب کر رہی ہیں. تو اس طرح کے چیلنجز تھے. لیکن جسے کہتے ہیں نا، پھر جب میں نے جاب کی تو آئی واز ٹو ینگ ٹو بی اے ٹیچر ان اے یونیورسٹی. اور پھر میں چلی گئی جب جیسے نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی ہائر اسٹڈیز کے لیے، تو وہ ایک الگ پنڈورا باکس تھا کہ جو لوگوں نے کہا کہ ینگ بہو کو اٹھا کر کے تو امریکہ میں پڑھنے بھیج دیا. تو یہ اگر کوئی لڑکا ہوتا تو شاید اس کو یہ باتیں نہ محسوس ہوتی. لیکن میں یہ اس بات کا جتنا بھی اللہ کا شکر کرتی ہوں رخشندہ کہ میرا سپورٹ سسٹم اللہ نے ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے لا کر کے انسٹال کیا اور مجھے سپورٹو جو فیملی تھی وہ ملی.
पेरेंट्स भी सपोर्टिव थे तो इन लॉज भी उतने ही सपोर्टिव मिले। पढ़ी लिखी सास थी मेरी, तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिए हुए थे उन्होंने, तो उनकी भी जो ज़हनी नशोनुमा थी वो बहुत वसी थी। तो चैलेंजेस मुझे आए बतौर, और खुद ही एक नेचुरल मैकेनिज्म से एक सपोर्ट सिस्टम भी बना दिया। मुझे औरत होने की वजह से बहुत कम चैलेंजेस फेस करने पड़े अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। जो सबसे बड़ा एक चैलेंज मैं महसूस करती हूँ वो ये था कि जब हम साहिब औलाद हुए और ये फिक्र ठहरी कि अब अपनी प्रोफेशन से भी, क्योंकि काफी लेट मैं माँ बनी थी, 5 years आफ्टर मैरिज, बल्कि रादर 6 years, तो ये एक चैलेंज था कि अब इन दोनों चीजों को अगर मैंने बहुत खूबसूरती से अदा करना है तो व्हाट इज द कॉस्ट। जो कॉस्ट थी रक्षंदा वो मेरी जात ही थी, बाहर से मुझे कोई कॉस्ट नहीं पे करना पड़ी, बिकॉज व्हेन यू डिसाइड टू बी ए वर्किंग वुमन एंड ए मदर, और आप चाहते हैं कि आप दोनों में बहुत कमिटेड रहें, तो नेगेशन फिर आपकी जात की होती है और किसी की नहीं होती। दिस वाज द बिगेस्ट चैलेंज आई एवर फेस्ड। तो डॉक्टर साहबा ये जो है चैलेंज जो आपकी ज़ात के हवाले से था, तो इसकी कॉस्ट आपने कभी मेजर की और फिर इसको आपने मैनेज कैसे किया? हाउ डिड यू ओवरकम? एक शौक भी तो होता है ना, एक दुख भी होता है, लेकिन फिर आपके पास एक माँ का रोल होता है, एक बहू, एक बीवी का, और वो माशरती बिल्कुल, कदकन तो नहीं कहूँगी, लेकिन इतनी पढ़ी लिखी माशरती, होने के हाँ, बावजूद आप वो कहते हैं रिवायात की एक अनदेखी जंजीर तो आपके पास भी महसूस, आई आपके हिस्से में। तो कैसे आपने इसको मैनेज किया इस सूरत हाल हाँ, देखिए यही यही वो जंजीर, और इसके लिए जो एनर्जी है उसको हमने कैसे सिनर्जाइज करना है। तो मैं ये जानती हूँ कि इसकी कॉस्ट जब मैंने देखी तो मुझे ज्यादा इसलिए नहीं लगी कि प्रोफेशन में भी सक्सेस हुई और सक्सेसफुली अपना जो मिशन था जिंदगी का कि मैंने बहुत अच्छी टीचर बनना है और मुझे बहुत अच्छी उस्ताद बनने का शौक था, वो भी इस तरह से अकम्प्लिश हुआ कि मेरे स्टूडेंट्स जब मिलते हैं तो और हमेशा मेरी बर्थडे पे मुझे विश करते हैं, और हंड्रेड्स में, मतलब बहुत ज्यादा अंधे, और जहां भी वो बड़ी बड़ी पोजीशंस में हैं, जहां भी हैं, कोई सेक्रेटरीज हैं, कोई सेनेट में सेनेटर्स हैं, और कोई हाई कोर्ट्स में भी हैं, तो इस तरह से महसूस होता है कि ये थोड़ी सी अकम्प्लिशमेंट है। और अल्लाह का शुक्र है, औलाद भी जब अच्छी हो गई, अच्छे प्रोफेशंस में चली गई, वेल मैनर्ड हो गई, अब एक उनकी फैमिलीज जो हैं वो बड़ी अच्छी सेटल हो गई, तो लगता है कि कोई स्किल और मेहनत तलब तो थी, लेकिन उसमें कोई वो नहीं था कि पछतावा कहीं ना आया, हर चीज जो थी वो अच्छे से अकम्प्लिश हुई। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा ये बताइए कि आप मुख्तलिफ तहरीकों का हिस्सा रही हैं, बहुत ज़्यादा आपने उसमें काम किया है उसकी कामयाबी के लिए, और वो चाहे जिस नाम से भी हों, बुनियादी मकसद यही रहा कि औरतें और लड़कियां और महरूम और महकूम और मज़लूम तबक़ात जो हैं, और उन तबक़ात में भी ख़ास तौर पे औरतें और लड़कियां जो हैं वो एम्पावर्ड हो जाएं, वो ख़ुद मुख्तार हो जाएं, उनके पास आगे बढ़ने के यकसा मौके मौक़े हों। हों। तो आप ये बताइए कि ये सवाल आज भी उठाया जा रहा है, इतने फोरम्स काम कर रहे हैं, इतनी यूएन एजेंसीज़, इतनी डोनर्स, टेक्निकल एड एजेंसीज़, हमारी हुकूमतें मुख्तलिफ़ सूबों में, मतलब जब सोशल मीडिया देखो तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारा काम हो रहा है, नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप बताइए कि आपका इस पे तबसरा क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो जेंडर इनक्वालिटी रैंक है 156 ममालिक में, वो तो 153 नंबर पे है और कई सालों से ऐसे ही है। और अगर आपको बहैसियत एक
بہت ہی معتبر نام اس فیلڈ کا، آپ سے کہا جائے کہ ڈاکٹر صاحبہ ایک ریکمنڈیشن بتا دیں جس سے عورتوں کا بھلا ہو جائے امپاورمنٹ کے حوالے سے پالیسی لیول پہ، تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ تو پہلے تو میں آپ کا بے لاکھ تبصرہ سننا چاہوں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ تبصرہ بہت زیادہ ڈپلومیسی سے کام نہیں لیتی، اور یہی وجہ ہے کہ میں نہیں نہیں، بہت زیادہ آپ اوپن سے اوپن، متاثر ہوں۔ میں بہت آنےسٹلی یہ کہوں گی، دیکھیں میں خود بھی تین سسٹمز کا حصہ رہی ہوں، میں سیمی گورنمنٹ ادارے میں پڑھاتی رہی، اور میں پھر انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ منسلک رہی، یو این ویمن کے ساتھ رہی، اس کے بعد میں این جی اوز سے بھی منسلک رہی، عورت فاؤنڈیشن سے میری افیلیشن منیمم 6 سال کی ہے، جس میں سے 2.5 سال میں نے والنٹری ورک کیا ان کے ساتھ، اور اس کے پھر یہ کہ میں حکومت میں ڈی جی کی پوزیشن پہ بھی رہی۔ ان سارے چیزوں نے جو مجھے ایکسپوجر نے جو مجھے سبق دیا وہ یہ تھا کہ بھی کسی بھی شعبے میں کہیں بھی مجھے کوئی بہتری نظر ہوتی ہوئی نہیں آئی۔ میں جیسے اپنے بچپن کی نظر دوڑاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ اپوا جب بنا تو اس اپوا میں کیا کیا نہ ہوا، ہینڈ لومز لگ گئے، عورتوں کے لیے بہت ساری ایسی اسکل ٹریننگ سینٹرز بنے جہاں ان کی گڈس مارکیٹنگ ہوتی تھی، ان کی فائنینشیل امپاورمنٹ، اکنامک امپاورمنٹ کے لیے بہت سارا کچھ کرا اور کہا جاتا تھا، سارا کچھ اپنی جگہ بچپن سے دیکھتے، پھر ہم بڑے ہوئے، پھر خواتین کی تحریک چلی، میں بھی 470 روپے کا ٹکٹ کٹا کے کوئٹہ سے اس تحریک میں حصہ لینے کے لیے بھاگی بھاگی لاہور پہنچی، اور ان ساری چیزوں کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ ہمارے ہاں بھرمار ہوئی، پھر ایک وقت آیا، ایک لفظ نکلا این جی او، تو بگننگ میں میں نے سوچا یہ کیا لفظ ہے، پتہ چلا یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے جو کمیونٹی کی بہتری کے لیے بنائی جا رہی ہیں یا بنائی گئی ہیں، اور اس میں بڑی بڑی تنخواہیں ہوتی ہیں۔ اچانک میں اس زمانے میں کوئٹہ میں چونکہ رہتی تھی، بہت پوش علاقوں میں دھڑا دھڑ دفتر اگنے لگے، اور بہت سارے ماڈرن لوگ آ گئے جنہوں نے آ کر کے پھر بہت پرچار کیا کہ یہ پروگرام ہے، وہ پروگرام ہے، اس میں یوں کریں گے، لیکن پھر جن لوگوں کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا ان کی حالت بدلتے نہیں دیکھی۔ I'm sorry if I am blunt، میں نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو غریبوں کی حالت سدھارنے کے نعرے لے کے آئے تھے وہ خود تو بہت سدھر گئے، جی 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 بہت بڑے 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 کیا کہوں کہ دولت کے انباروں میں کھیلنے لگے، اور ان کی زندگیاں جو تھیں وہ جیسے کنچلی بدلتے ہیں نا سانپ، ان کی بھی ایک دم سے جون بدل گئی۔ میں نے آنکھوں سے دیکھا، 42 سال کا پروفیشنل سفر جو میں نے دیکھا اس میں، کہ 90 کی دہائی کے بعد سے لوگوں نے جو دعوے کیے جن کمیونٹیز کی حالت بدلنے کے، ان کے ساتھ تصویروں کی البمز تو بھر گئیں، اخباروں کے صفحے بھی بھر گئے، ان لوگوں کی حالت نہیں بدلی۔ جی ہاں، میں ایک بات ان کے فورن ٹورز بھی ہو اور گئے، ہاں ان کے بچے ان کے بھی آئی وی لیگ سے پڑھ ہاں کے فارغ ہو گئے، وہی اور عرض کیا نا، وہ خود تو ماشاءاللہ دولت کے انباروں کے پہاڑوں میں بسنے لگے، اور ان کی زندگیوں کی جون ہی جب بدل گئی تو ان کا تو جسے کہتے ہیں نا کلاس چینج ہو گئی۔ میں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بہت یہاں پہ ذمہ یہ نا داری کہ سے، ہاں، کلاس کلاس بھی چینج کرنا اور اپورڈ موبلٹی کے میں خلاف نہیں، مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے میں نے خود ایسے افراد دیکھے اس سیکٹر میں، خواتین بھی ان میں شامل ہیں، مرد بھی شامل جی ہیں، ہاں جو جن کی بہت ہمبل بگننگ تھی، جو خود بہت ہی ریموٹ ایریا یا بہت ہی ڈس ایڈوانٹیج بیک گراؤنڈ سے تھے، اور جب ان کو اپرچونٹی ملی تو اس میں کوئی خرچ نہیں، میں کہتی ہوں اچھا ایمانداری تھا سے پیسے وہ اس کمانا یا اپرچونٹی، باہر جانا یا امیر ہو جانا کوئی بری بالکل بات نہیں، لیکن انہوں نے ان لوگوں کو بلا دیا جو ان کی ہی جی کمیونٹی کے تھے، ان لوگوں ہاں کو مارجنلائز کمیونٹی کو مارجنز پہ ہی ہاں رکھا، جن کے نام ہاں، پر وہ پیسہ آیا، یہی اور میرا کنسرن، ہم لوگ تو جو یہی آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بلنٹ اتنے زیادہ بلنٹ ہوئے کہ ہم تو خود ہی
مارجنلائز کیا ایکسکلوڈیڈ ہی ہو گئے، وہ جو ایلیٹ کراؤڈ میں کہوں گی جو ہے. اور ہاں ہم تو اس کا اپنے حصہ بن 42 ہی نہیں. سالوں میں اپنے سے سینئرز، اپنے پیئرز اور ہم جیسوں کو بھی دیکھا کہ کیا سلوک کرتا ہے یہ جو ہمارا سیکٹر ہے جو کہ سوشل یا جسٹس اور انکلوژن کی باتیں کرتا ہے. اکوالٹی، جس اکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں، ہم جینڈر اکوالٹی کی بات کیسے کریں؟ ود ان دا سیم جینڈر بھی ان اکوالٹیز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر اس شعبے میں جن لوگوں نے ذمہ داری لی تھی اپنے تقدیریں بدلنے کی، اپنی مارجنلائز کمیونٹیز کی، اور ویمن آر ڈبلی مارجنلائز، میں آپ کو بتاتی ہوں. غربت میں جب غربت آتی ہے تو عورت پہ دگنی غربت آتی ہے، کیونکہ اس کا جو برنٹ ہوتا ہے غربت کا وہ عورت ہی سہتی ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ بات ہے کہ میں دوسروں کا کروں، خود قربانی کا بکرا بن جاؤں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جب ان لوگوں کے ساتھ ان کے جو رویے ہوتے تھے، ایک میں آئی وٹنس ہوں ایک میٹنگ کی کہ ہم کسی گاؤں کی وزٹ پہ جا رہے تھے، اور بہت ارلی زمانے کی، ضیاء الحق کے زمانے کی ایک این جی او کی بیگم تھی، بہت زیادہ ماڈ اسکارڈ، اور مطلب جو معیار ہے جو ہم آپ تو اس پہ شاید نہیں پورے اترتے بیگمات کے. تو اس کے جب میٹنگ پہ گئے ہم تو انہوں نے اپنی پانی کی ایک بوتل پکڑی ہوئی تھی جو اپنے ساتھ لے کے گئی تھی. اب جس کمیونٹی میں ہم گئے تھے وہاں ایک بچی تھی جو شاید 7ویں یا 8ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی، تو وہ وہاں بڑی اچھی تقریر کر رہی تھی نا کہ ہم آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا. تو اس بچی نے کھڑے ہو کے کہا، میڈم آپ اگر ہمارا پانی ہی پی لیں تو ہمیں لگے کہ آپ واقعی ہمارے ساتھ کچھ کرنے کے لیے آئی ہیں، آپ تو اپنی پانی کی بوتل ساتھ لے کے آئی ہیں. دیکھیں یہ ہمارے رویے ہیں، یہ ہمارے رویے ہیں کہ جنہیں ہم نے اس ڈیڈیکیشن میں جانے ہی نہیں دیا کہ جس ڈیڈیکیشن کی ضرورت تھی. اگر ہم نے اپنے آنے والی ڈونر منی کا 20% بھی آنےسٹلی خرچ کیا ہوتا ان کمیونٹیز کی اپ لفٹ کے لیے کہ جن کے لیے وہ آیا تھا، تو آج شاید کوئی سٹیٹس ہمارا 10% بہتر ہوتا. پروفیسر آپ نے سیدا، کہا کہ یہ جو ڈونرز ایڈ افیکٹونیس ہے، اس پہ میں نے بھی کام کیا، آپ نے بھی اس کو دیکھا ہے بڑے قریب سے. مجھے تو خیر اب وہی بات ہے، اب سب کو ہی ناراض کر کے میں بیٹھی ہوں، لیکن اب اس عمر میں بھی کیا ڈپلومیسی سیکھوں کہ جو ڈونرز ہیں وہ خود بھی تو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں نا. اب تنخواہوں کا گیپ دیکھیں، آپ نے خود کہا کہ آپ نے کتنا عرصہ، اور میں بھی آپ جیسے مینٹرز کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے والنٹری کام کرتے ہیں تو ہماری سیلری ہسٹری نہیں بنتی، اور باوجود اچھی کوالیفیکیشنز ہم اعلیٰ تعلیم یافتہ کیٹیگری میں آتے ہیں، ہمیں وہ اپوائنٹمنٹس بھی نہیں ملتی کیونکہ ہماری سیلری ہسٹری ویسی نہیں ہوتی ہے. نیپوٹزم پہ تو میں جا ہی نہیں رہی ہوں، بالکل فیئرلی کہ سیلری ہسٹری نہیں ایسی ہوتی ہے تو ہمیں کنسیڈر ہی نہیں کرتے. اور وہی شخص میں نے دیکھا، میں نے اتنے یوتھ کے ساتھ کام کیا، نئے لوگوں کو آپ نے بھی مینٹور کیا، جب وہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان میں 10 ایپ نظر آتے ہیں، ان کی تنخواہیں بھی کم ہوتی ہیں، اور جب وہ اس سائٹ پہ چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ہر چیز کے ماہر بھی ہوتے ہیں اور ان کی ماہر ہو تنخواہوں میں بھی اتنا ڈفرینس ہوتا ہے، تو ہم کیسے سوشل جسٹس کی بات کر سکتے ہیں؟ کر تو ہی نہیں سکتے تو ہیں. صرف این جی اوز کا قصور نہیں ہے، بلکہ این جی اوز کو اس طرح سے فنڈ کرنے کا اور پھر یہ ڈسپیرٹی کریٹ کرنے کا یہ بھی ٹیکنیکل ایڈ ایجنسیز کو سوچنا چاہیے، لیکن وہ کرتی ہیں بالکل. اس طرح ڈونر ایڈ. ہاں نہیں، وہ یہ ہماری سوسائٹی میں وہ کلیویج ہے جو وہ کریٹ کرتے ہیں. یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ انٹینشنل ایفرٹ ہے تاکہ ایک ڈیوائڈڈ سوشل ملیو جو ہے وہ منظر پہ رہے اور لوگوں کے اندر وہ ساری کی ساری رسائی پیدا نہ ہو کہ جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ کر کوئی بہتر نتیجہ اخذ کر سکتے جی. ہوں. اور آپ ایکٹیوسٹ نے میں بھی کہا پھر کلاس ہاں سسٹم آ جاتا ہے نا، جو آپ نے کہا کہ ایک تو ہاں ہاں بیگماتی این جی اوز اور صحاف والی این جی اوز، لیکن ایکٹیویزم میں بھی وہ ہم نے تو آپ کو دیکھ کے، میں تو ٹی وی سے آ کے بھی میک اپ سارا اتار کے ہم تو سادگی پہ گئے،
اور اس کے بعد ہمارا مذاق اڑنے لگا اور لوگ کپڑے جوتے اور برانڈڈ بیگس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ دیکھتے ہیں اور پڑھا لکھا بھی نہیں سمجھتے ہمارے سادے حلیے کی وجہ سے. ایگزیکٹلی دیکھیے، میں نے اس بات کو اپنی انیکڈوٹ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک خاتون تھی جو جب میں یو این ویمن میں کام کر رہی تھی تو انہوں نے بہت ہی سیریسلی ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ تھوڑا سا جو ہے اپنا کوئی گیٹ اپ تھوڑا سا چینج کرا کریں. تو آئی لکڈ ایٹ ہر کہ میں یورپ کی پلی ہوئی عورت ہوں، اب مجھے اپنی قدریں بائی چوائس میں نے اپنا آپ ایسا رکھا ہے، ورنہ میرے علاوہ شاید بہت کم لوگ میرے خاندان میں ایسے ہوں. تو میں نے مجھے ان کی یہ بات زندگی بھر نہیں بھول کے، لیکن اب یو این میں کام کر رہی ہیں، تھوڑا سا گیٹ اپ تو اپنا کچھ جی سنوار لیں آپ. تو میں یہ جانی کہ ہماری قابلیت ہو، ہماری اہلیت ہو، ہماری ڈگریاں ہمارے فارن یونیورسٹیز کے سارے جو ہیں ڈگریوں کے کاغذات وہ سب بے معنی ہیں. مجھے صرف ایک جھٹک کے سر بات کر کے اور کوئی ایک واللہ عالم کہ میں کیا کروں کہ نہیں، لوگ پھر وہ سمجھیں کہ ہم برا بھی کون ہیں. لگے گا بہت سے لوگوں کو، اداروں کو، لیکن یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہ ایک بہت اینڈلیس کانورسیشن بھی بن سکتا ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں کس طرح کی ہیراسمنٹ اور ہیومیلیشن کا شکار ہوتے رہیں. شکار ہوتے ہیں. تو چلیں اب آپ سے ایک اور بات پوچھوں گی چونکہ آپ نے بہت کہا ساری اس کا بات. علاج کیا ہے؟ ہاں، آپ نے علاج کہا کیا کوئی ہے؟ ایک ہے. ایک تو ہاں، ریکمنڈیشن آپ مجھے دیں. وہی ریکمنڈیشن جو آپ نے چاہی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس دن ہم یہ تہیا کر لیں گے کہ ہر پیدا ہونے والی لڑکی الٹیمیٹ ایجوکیشن تک جائے گی اور اس کے سوا کوئی اور رستہ نہیں ہوگا، پہلی پرائیورٹی اس کو تعلیم یافتہ کرنا ہوگا، اس دن ہماری تقدیر کے بدلنے کا عمل شروع ہو سکتا ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو اگر تعلیم ہوگی تو زندگی میں سلجھاؤ لانے کے، اپرچونٹیز حاصل کرنے کے، بہتر فیصلے کرنے کے اور اپنے بارے میں بہتر جان کر اپنی لائف کی چوائسز جو ہیں انہیں ڈٹرمن کرنے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ لڑکیوں کے ذہن جو ہیں وہ تعلیم یافتہ ہو، ان کو کھلے ماحول میں پرورش ملی ہو. لڑکیوں کو پابندیوں سے نکال کے، تم لڑکی ہو کہ حصار سے نکال کے تم انسان برابر کی ہو، کہ نقطے پہ لانے تک عورتوں کی حالت چینج نہیں ہو سکتی. بس میں تو جہاں یہی کسی آپ سے گزارش ہی کر سکتی ہوں کہ جس فورم پہ ابھی آپ ہیں تو یہ آواز جو ہے آپ وہاں تک پہنچائیں، ضرور پہنچاتی ہوں گی، اور اس مطالبے سے جو کہ ایک حق ہے ہم سب کا، بالکل پیچھے نہیں ہٹیں. بالکل جو کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے پروفیسر صاحبہ کہ ہم کسی چھوٹی سی بات پہ جسے کہتے ہیں نا لالی پاپ لے کر بھی خوش ہونے والی خواتین دیکھی ہے. ایک عورت کو کچھ مل گیا بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ایک ابھی کوئی ڈرافٹی کہیں پہ گیا اس پہ لڈیاں پڑ رہی ہیں. ہمیں تھوڑا سا میچیور ہونا چاہیے، ہمیں کہنا چاہیے کہ نہیں یہ کیا آپ دے رہے ہیں، یہ کیا اتنا سا بالکل اتنا سا اتنا سا. وین وی آر ایکول اور ہم حقوق کے ساتھ پیدا ہوئے تو وہ سارے حقوق جو ہیں وہ ہمارے ہیں. یہ اجازت کیا لینی اور اس کے لیے کب تک چیختے رہیں گے بھائی، یہ ہونا چاہیے. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ بہت فرملی اسرٹیو نیگوسیشنز کی طرف اب جانا پڑے گا. ضرورت. یہ میں بالکل کر کے منمنا کے اور ہی کر کے، مطلب سوری پھر بہت سارے لوگوں کو برا لگے گا. کب تک ہم نہیں لگے گا لیکن سچ ہے نا، سچ ہاں، تو برا لگتا اور ہے. ہم لوگ ڈپلومیٹس تو نہیں ہیں نا کہ ہم لوگ کوئی مطلب ڈپلومیٹس تو نہیں ہیں، ہم تو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، ہم ویمن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں، رائٹس بیسڈ بالکل ایڈوکیٹس ہیں. تو ہماری ذرا ٹون تھوڑی مختلف ہونی چاہیے. انسلٹنگ بالکل نہیں کہہ رہی، لیکن ہمیں سچ کو جو سچ ہے وہی بات کرنی چاہیے. اس پہ توڑ مروڑ کہنا چاہیے. ہاں نہیں، بالکل سچ کو ڈکا واضح سچ کہنا چاہیے. بالکل اگر پورا ہم سچ نا. تروڑ مروڑ کی پالیسی رکھیں گے تو پھر زندگی کی تروڑ مروڑ آگے نہیں اب لوگوں کو دیکھیں نا بڑھنے. 70 سال سے یہی ہو رہا ہے اور سب سے مطلب مذاق ہی بن چکا ہے نا. ملینیم ڈیولپمنٹ گولز نہیں اچیو کیے،
SDGs بھی نہیں اچیو اب ہوں گے. ایس اور ڈی جی سے ساتھ بھی مذاق ہی ہو رہا ہے اگر آپ ان مذاق ہی کی ہو رہا ہے, میٹنگز کے اور وہ اندر. مذاق جو ہے بہت بڑی بڑی تنخواہوں اور الاؤنسز اور اس پہ ہو رہا ہے. تو چلیں, یہ تو اچھا کیا کہ کچھ جو ہے نا تلخ تو نہیں میں کہوں گی, کچھ سچی باتیں ہو گئی آج, سچی باتیں بھی ہو گئی. ہاں, سچی باتیں بھی ہو گئیں. ڈاکٹر صاحبہ, آپ تو ہمیشہ ہی آپ نے سچ کہا ہے, اور بہت افیکٹولی آپ جو ہے نا سچ بولتی رہی ہیں. وہ ظاہر ہے ایسے لوگ کم ہوتے ہیں, اور لیکن آپ نے بہت مشکل مراحل کو بھی دیکھا. کبھی آپ کو ایسا لگا کہ میں نے اتنا کام کیا, میں نے اتنی جگہوں پہ ٹاکس دی, لیکچرز دیے, رپورٹس لکھی, ایڈوکیسی کی, لیکن آج تک مجھ سے اس 42-45 سال کے پروفیشنل سفر میں کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا؟ یہ سوال ہوتا تو میں یہ جواب دیتی. کیا خیال ہے آج ہماری فیمنسٹی میں, ہاں, اس دیکھیے. اسپیس میں آپ ہاں, سے یہ سوال بھی ہو جائے اور جواب بھی دے رہے ہیں؟ بہت بہت میرے دل کی بات ہے یہ. دیکھیے, میرے دل میں ایک خلش سی ضرور ہے, اس لیے کہ بہت ینگ ایج سے میں نے اس مشن کو, پیشن کو لیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے, اور ایک اپنی ہم جنس عورتوں کے لیے کچھ کرنا ہے, ان کے لڑکیوں کے لیے کچھ کرنا ہے. بیجنگ میں جیسے آپ نے ذکر کیا, جب میں بیٹھی تھی, ڈیکلریشن والا سیکشن تھا, اس میں 2 پیرا میری لینگویج میں گئے, ہیومن رائٹس کا. پاکستان کے جو 2 پیرا تھے وہ میں نے میری لینگویج میں تھے, اور جب اس کو سائن کراتے تھے تو وہ میرا نام ہوتا تھا پاکستان کے نام سے. میں اس بات پہ اپنے دل میں ہمیشہ بہت اطمینان محسوس کرتی ہوں. اس کے بعد یقین کیجئے گا کہ جیسے 29 میٹنگز ہوئیں اس کی, NPA کی, نیشنل پلان آف ایکشن کی, اور اس کے بعد جو ہماری رپورٹس لکھی گئیں ان میں الٹیمیٹ پارٹیسپیشن کی میں نے کیا. ہاں, لیکن مجھے کبھی کسی کوارٹر سے یہ ورڈ آف گریٹیٹیوڈ نہیں آیا کہ کوئی ایکنالج کرے اس طرح سے. بیجنگ پلس کے اندر میں اپنے ایکسپینسز پہ بھی بیجنگ 20 تک چلی گئی اور فالو اپ میں رہی. کبھی گورنمنٹ نے انکلوڈ کیا, کبھی نہیں کیا, اور میں نے دیکھا کہ نئے نئے لوگ جو 4 دن پہلے آئے اور جنہوں کو شاید ڈیپلی پتا بھی نہیں ہے کہ اس موومنٹ میں کیا تھا, سیڈو کے لیے کون سی اسٹرگلز کی گئی تھی, کس طرح سے ریٹیفائی ہوا, کیا کیا, کبھی کسی نے کسی فور پہ یہ نہیں کہا کہ بھئی ان کی کنٹریبیوشن بہت رہی اور ان کو ایکنالج کرنا چاہیے. ایکنالجمنٹ کسی سے کوئی وہ نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کے لیے کبھی کوئی کہہ دیتا ہے کہ آپ نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے, تو یہ آپ کی ذات کے اندر کی سیٹسفیکشن کے لیے آپ کو بہت زیادہ بوسٹ کر دیتا ہے. آپ بہت اچھا فیل کرتے ہو کہ دیکھو مجھے کوئی ریٹرن آیا نا, کوئی کمپلیمنٹ ریٹرن آیا. کبھی نہ میں نے اس بات کا پرچار کیا, نہ کبھی کسی نے ایکنالج کیا, نہ, تو مجھے اس سے گلہ نہیں ہے. لیکن ایک سوال ہے جو کوئی مجھے پوچھے کہ آپ نے اتنی اچیومنٹس کے بعد کبھی کسی سے کوئی وہ صلے کا توقع رکھی, تو نہیں رکھی. اس بس لیے ڈاکٹر نہیں صاحبہ, رکھی کہ جو میرے کچھ نام کا کیا وہ. قافیہ آپ کے ساتھ ملتا ہے, اور کافی میرے ایٹریبیوٹس بھی, میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے نقش قدم پہ چلوں. آپ کی بات صحیح ہے, آپ کو صلے کی نہ توقع رہی, نہ تمنا ہی تمنا نہیں تھی. رہی, ہاں, نہ آپ کا مطالبہ رہا. لیکن بالکل آپ کی یہ صحیح آبزرویشن ہے کہ دیکھیں, اگر ایکنالج کوئی کرتا ہے تو اس سے ان کازز کو تقویت ملتی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے نا, وہ آگے بڑھتی ہے, وہ اس کی شو کیسنگ ہوتی ہے. میں بالکل اپولوجیٹک نہیں ہوں گی کہتے ہوئے کہ بھئی ایسے ایسے لوگ, خواتین بھی اس میں شامل ہیں, جن کو یہ نہیں پتا کہ سیٹوں سے بنتا کیا ہے, بیجنگ پلیٹ فارم فار ہاں, ایکشن کا مطلب وہ کیا ہے. مطلب. مطلب جنہوں ہاں, نے, میں آپ کو بتاؤں, اب میں اپنی کنٹریبیوشنز اس کا نہیں, جنہوں نے جینڈر اسٹڈیز میں جو ہے ماسٹرز کیا ہوئے ہے, انہیں نہیں پتا کہ ICPD 94 کیا ہے, کیا بیجنگ پلیٹ فارم فار ایکشن کیا ہے. اچھا خیر, تو وہ سب ماشاء اللہ وہ بڑی بڑی میٹنگز میں اور بڑی بڑی جو ہیں پلیٹ اسٹالورٹس فارمز, بنے ہوئے ہاں ہیں. جی جی, اس پہ ہیں, اور وہ سکھاتے ہیں, وہی پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انٹلیکچوئل آنیسٹی کا تقاضا ہے جناب, کہ جن لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا, جنہوں نے ہسٹری اور ہر سٹوری کریٹ کی, ان کو ایکنالج کیا جائے.
وہ ایوارڈ کے یا ریوارڈ کے جو ہے نہ شیدائی ہیں، نہ وہ اس طلبگار ٹائم نہیں پہ ہوتے. ہاں. طلبگار نہیں ہیں، لیکن یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. میں تو اور کچھ نہیں کر سکی، جس طرح آپ سے ہی سیکھا کہ چلیں اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں، تو میں نے یہ چھوٹا سا فورم کریٹ کیا بالکل. آپ جیسی ڈیوٹی کوئنس کے لیے، اور فیمنزم پہ بات کرنے کے لیے فیمنسٹی. اور بہت چھوٹا سا فورم ہے، لیکن میں صرف اس کو ایک آرکائیول آپ سمجھ لیں، میں ایک سیریز جو ہے پوڈ کاسٹ کی کریٹ کر رہی ہوں. یہ کوئی اس میں سنسیشنل اور جوسی گاسپ ٹائپ کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کہ شاید کبھی جب سنجیدہ طالب علم آئیں اور ایکٹیوسٹ آئیں تو شاید وہ اس چینل کو بھی کلک کریں، اور آپ جیسی جو ڈیوٹی کوئنس ہیں، جو فیمنزم کی بانیوں میں سے ایک ہیں پاکستان میں، جنہوں نے اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کی باتیں بھی وہ سن لیں. وہ بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی زیادہ ایموشنل اس وقت ہو رہی ہوں، کہ مجھے اتنا اچھا لگا ہے کہ 25-30 سال تو مجھے بھی ہو گئے، اور میں اتنی خوش نصیب ہوں کہ مطلب آپ جیسی قداور شخصیات کے ساتھ جو ہے نا مجھے بیٹھنے کا، مجھے ان کی باتیں سننے کا، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. آئی ایم سو آنرڈ، آئی ایم سو ڈاکٹر گریٹفل. رخشندہ، آنیسٹ ٹو اللہ، آنیسٹ ٹو مائی اللہ، آپ ہمیشہ میری آئیڈیل ویمن میں سے رہی ہیں. میں آپ کو جب سے دیکھ رہی ہوں، جب آپ ٹی وی میں پروگرام، یاد ہے اگر آپ کو، آپ ٹی وی میں پروگرام کرتے تھے، تو جب سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آئی آلویز idealize your courage, your beautiful way of behaving with others, your attitudes. مطلب اتنی ہیومنسٹک ایٹیٹیوڈس آج کے زمانے میں نہیں ملتے ہیں. اینڈ آئی اڈور یو ایز اے گریٹ فیمنسٹ وومن. آئی اڈور یو. And credit goes to teachers like you, Dr. Saiba. Thank you so much, and more power to your work, and keep inspiring. Thank Thank you. you.